السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بیان سنانے والے ہیں ملتان شہر کے ولی کا ایک واقعہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اور ان کی بیٹی کی شادی کا ایک واقعہ خوبصورت انداز کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ بیان فرمایا قاری حنین ملتانی صاحب نے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں خوبصورت بیان کی طرف۔ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی لڑکی کی شادی شاہ فخر الدین بولی شاہ قلندر کے والد سے کر دی۔ یہی رہتے رہتے درویش بھی یہی رہتے تھے، قلندر بھی یہی رہتے تھے، شاہ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی یہی رہتے تھے۔ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ شاہ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دوسری لڑکی دینے کا پروگرام بنایا۔ بڑا ولی ہے، بڑا درویش ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ شاہ فخر الدین کو دوسری لڑکی میں دے دیتا ہوں۔ برابر میں قبر موجود ہے شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ کی، شاہ بہاؤالحق کے بیٹے کی ہے۔ کھڑے ہو کر مخالفت کی، ابا جان میں اپنی بہن کا رشتہ فخر الدین سے نہیں کرنے دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا عیب دیکھا، کیا خامی دیکھی، کیا کوتاہی دیکھی، کیا خامی تم نے دیکھ لی؟ اندازہ لگاؤ، اولیاء کرام کی زبان دیکھو، ان کو لوگ ولی کہتے ہیں۔ یہ ہے اولیاء کرام صحیح معنوں میں جو کہتے ہیں ابا جان نمازی بڑا پکا ہے، صوم و صلات کا بڑا پکا ہے، درویش بڑا پکا ہے، قلندر بڑا پکا ہے، اللہ والا بڑا پکا ہے، بولی شاہ قلندر کا والد بڑا پکا درویش ہے۔ لیکن میں نے کل صبح دیکھا مہمان خانے میں گرمی کی وجہ سے اپنے کرتے کا دامن ہلا ہلا کر ہوا پھانک رہا تھا۔ اس کی طبیعت تو ایسی ہو جانی چاہیے جسے گرمی سردی کا پتہ نہ چلے، جو اللہ اللہ کرنے میں اتنا منہمک ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا اللہ اللہ کرنے میں مستغرق ہو جائے کہ اسے یہ پتہ ہی نہ رہے اب گرمی ہے کہ سردی ہے۔ شاہ فخر الدین یہاں سے خراسان چلے گئے، اپنے وطن میں چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی کر لی، اور شادی کر کے پانی پت میں لا کر آباد ہو گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہانسی شہر ضلع حصار میں ہے۔ حافظ جمال بی بی اتنی اللہ والی اللہ کی بندی تھی، اتنی اللہ والی تھی، ایک پورا قرآن کریم ختم روزانہ کا کیا کرتی تھی۔ جس کی ماں ایک ختم روزانہ کا قرآن کا کرتی ہو، وہ 36 سال تک نماز کیسے چھوڑ دے گا؟ الف لام میم سے لے کر والناس تک مکمل قرآن کریم، تمام کا تمام قرآن پاک حافظ جمال بی بی بولی شاہ قلندر کی اماں رحمت اللہ علیہ، شاہ فخر الدین کی گھر والی پورا قرآن مجید روز ختم کرتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کیسے کرتی ہوگی؟ کرنے والا کرتا ہے، جس کو لگن لگ جائے، جس کو شوق پیدا ہو جائے، جس کو ذوق پیدا ہو جائے، جس کے دل میں سوز و گداز پیدا ہو جائے، جس کے دل میں کلام الہی گھر کر لے، جو عادی بن جائے خدا سے ہر وقت باتیں کرنے کا، ارے اس کو کیا پتا چلے؟ اپنے من چاہتی محبوبہ ہو، خوبصورت دلہن ہو، شام کو باتیں شروع کر دو، صبح کی اذان اگر مؤذن دینا، دونوں کو دونوں یوں کہتے ہیں ابھی سے صبح ہو گئی۔ اتنی بڑی رات کا ان کو پتہ نہیں چلتا، اپنے انہماک میں، اپنے جوش محبت میں، اپنے مشغولیت میں۔ تو جن لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کا ذائقہ پڑ جاتا ہے، 100 دلہن کی محبت ایک طرف نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل میں گھر کر لے، جس کے دل میں اپنا کلام اتار دے۔ اور میں کہتا ہوں خداوند کریم اپنے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو جس کے خون کے قطرے قطرے میں بسا دے، اس کے لیے پورا قرآن ختم کرنا کیا مشکل ہے؟
हाफिज जमाल बीबी रहमतुल्लाह अलैह पूरा कुरान मजीद रोजाना खत्म करती है, पेट में बोली शाह कलंदर है। कलंदर तो यहां से बनते हैं, कुरान से कलंदर बनते हैं, दुर्वेश कुरान करीम से बनते हैं, फकीर कुरान मजीद से बनते हैं, वली कुरान मजीद से बनते हैं। ये तो तुम्हारा जमाना है, चरस पी पी कर वली बनते हैं, भांग पी कर वली बनते हैं, चंडू पी कर के वली बनते हैं, और शराब पी कर के वली बनते हैं, नंगे फिर के वली बनते हैं, नमाज रोजे को ठुकरा कर वली बनते हैं। किसी जमाने में तो वली वो हुआ करते थे जिनकी अम्मा पूरा पूरा कुरान मजीद एक एक दिन में खत्म किया करती थी। बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हो गए, बड़े खूबसूरत हसीन बच्चा अल्लाह ने दिया, मगर इतने रोए कि खामोश नहीं करते। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को लोग मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे, मुबारक हो लड़का पैदा हुआ। एक बुजुर्ग आए, चमड़े की चादर ओढ़ी हुई, बोली शाह कलंदर के बाप से कहा फखरुद्दीन शाह मुबारक हो। और ये उस जमाने की बातें हैं जबकि सैयद जिना नहीं किया करते थे, सैयद सोने हुआ करते थे, सैयद सरदार हुआ करते थे, सैयद सखी हुआ करते थे, सैयद कुरान पढ़ता था, सैयद तमाम चीजों से बचा करता था। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे हजरत जी मुबारकबाद तो बिल्कुल बजा है, मगर एक तो बताओ, जब से लड़का पैदा हुआ बस रो रहा है, सारे घर में तूफान मचा हुआ है, बिल्कुल खामोश नहीं करता, मैं क्या करूं। जिन लोगों पे इत्काद हुआ करता है मुसलमानों का, बच्चों पे दम कराया करते हैं अल्लाह वालों से। शाह फखरुद्दीन अपने बेटे को झोली में उठाकर उस अल्लाह वाले के सामने ले आए कि दम करें आप, ये रोता बहुत है। उन्होंने दम करने के बजाय जरा सा इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया। बोली शाह कलंदर जो बच्चे थे अभी 2-4 दिन के, चुप हो गए। ताकि नहीं खोल रखी सारी। तो शाह फखरुद्दीन ने, बोली शाह कलंदर के वालिद ने उस बुजुर्ग से यूं कहा कि हजरत ये दम मुझे भी सिखा दो, क्या पड़ा है, अगर आप चले गए और ये फिर रोने लगा तो मैं आपको कहां से तलाश करके लाऊंगा, कोई मस्जिद के मुल्ला तो आप है नहीं जो फिर पकड़ लाऊंगा। मुझे वो आयत बताओ, मुझे वो सूरत बताओ, मुझे वो कलाम बताओ जो आपने पढ़ा है और ये खामोश हो गया। वो बुजुर्ग फरमाने लगे और फखरुद्दीन तुझे मालूम है, तू जानता है इसकी अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और वो एक खत्म कुरान मजीद का रोजाना पढ़ती थी, इसको पेट में लेकर सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करती थी और कुरान मजीद के नूर का और इस बच्चे का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब ये पैदा हो गया, अम्मा सचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, पलीत हो गई, उसने कुरान करीम पढ़ना बंद कर दिया और नाशी का नशा टूटा, आदि की आदत टूटी, खसलत वाली की खसलत पूरी ना हुई, रोए ना तो क्या करे। मैंने एक ऐत इस कान में पड़ी, एक ऐत उस कान में पड़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसे उसकी सही खुराक मिल गई, उसकी ग़िज़ा मिल गई, जो ग़िज़ा बनी रही रात दिन कलाम इलाही का नूर और बोली शाह कलंदर की रूह और जिस्म। जिस कलंदर को उसकी मां ने इस तरीके से पेट में रखा हो, एक एक खत्म पूरा कुरान का पढ़ती हो, इशराक और तहज्जुद तक के नफिल पढ़ती हो, एक वक्त भी गफलत में ना गुजारती हो, खुदा की कसम इस गोद से फिर कलंदर पैदा क्यों ना हो। आजकल कलंदर बनना बड़ा सौखा है। कब्रिस्तान के किनारे पे जाके कुल्ली डाल लो, 2-3 नस्ल के बड़े बड़े कुत्ते पाल लो, 2-4 लल्ले तड़ंगे आने शुरू हो जाएंगे, बाबा जी बाबा जी बाबा जी बाबा जी।
اور کمال ہے، مجھے تو ایک اور بڑا دکھ ہو رہا ہے، لوگ گستاخ ہمیں بتاتے ہیں. میں پرسوں لاہور گیا تھا تو قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سبقید رحمت اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ زیارت کے لیے جب لاہور جاتا ہوں تو ہمیشہ جاتا ہوں. خدا کی قسم اب بھی نرالی خوشبو آ رہی تھی، مگر یہ مجھے معلوم کر کے بڑا دکھ ہوا کہ کہاں گئے یہ جرنیل اور کہاں گئے یہ کرنیل اور کہاں گئے یہ ایس پی ڈی ایس پی اور یہ ایم ڈی اور یہ کمیٹی. ہر شہر میں گندگی کا ڈیپو قبرستان کو بنا لیا گیا. مذہب چنگی سے گزر کر جب ہم قبرستان کو گئے، قبرستان کے درمیان میں سڑک پر گندا میلا زبردست بدبو. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردوں کے اوپر پخانے پھینکتے ہو جو بول کر جواب نہیں دیتے، جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان پہ گندگی پھینکتے ہو. یہ 14 نمبر کے جا کے پیچھے دیکھو جہاں قبرستان ہے، تمام شہر کا گند اٹھا کر قبرستان میں لا کے پھینکا جاتا ہے. یہ مسلمان ہیں جو مردوں کی توہین کرتے، وہاں بھی میں ہوں اور بے ادبی یہ کرتے. جوا قبرستان میں بیٹھ کر کھیلتے ہیں، شراب قبرستان میں بیٹھ کے پیتے ہیں، بم کا رگڑا سارا دن قبرستان میں لگتا ہے. ان مردوں سے پوچھو اگر تمہارے اندر طاقت ہوتی تو ان لوگوں کو مار مار کر ان کا وہ برکس نکال دیتے. بلکہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب میں وہاں سے گزرتا ہوں تو ہر ایک مجھ سے یہ کہتا ہے سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے کوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی سوے فنا، اور بہ رہی ہے ہر طرف جوے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا. وہ اہل قبر قبرستان والے مجھے اور تجھے آواز دے دی کر کی کہتی ہے اور شرم کرو غیرت کرو، کبھی ہم بھی تمہاری طرح یوں ہی دنیا میں گنگنایا کرتے تھے، افسر بنے پھرا کرتے تھے، ڈاکٹر بنے پھرا کرتے تھے، ہم بڑے بڑے تاجر تھے، ہم بڑے بڑے بلسٹر تھے، ہم بڑے بڑے وزیر تھے. آج حالت یہ بن گئی جو مثال توتی ہے خوشی بیاں دم گفتگو تھے وہ حرف شاہ، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں. وہ کہتا ہے تو کسی کا پخانہ گند لا کر میری قبر پہ پھینک دیا، اگر تو میری قبر پہ بیٹھ کے گند کرے تو میں تجھے منع کرنے والا نہیں. میری پوزیشن آج کچھ اور ہے، میرا معاملہ آج کچھ اور ہے. آج تو میری ہڈیوں کو توڑ ڈال، میری ہڈیوں کو نکال کر باہر پھینک، ان پر پاؤں رکھ کر چور چور کر دے، میں بولوں گا نہیں. مگر یاد رکھ جب میری طرح تو بھی یوں ہی بے کس بے بس ہو کے پڑے گا، پھر ہم تم سے پوچھیں گے بتا کیا حال ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان سے گزرو، سوچا کرو ان مٹی کے لاکھوں میں ڈھیروں کے نیچے ہم نے آنا ہے. ڈرا کرو، خوف کھایا کرو، یاد کیا کرو اس گڑھے کو. مگر نہیں، ایک بیماری چلا رکھی ہے لوگوں نے اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے. میں بتلا رہا ہوں کہ یہ قلندر کی تربیت ہو رہی ہے. پورا قرآن کریم امی جان ختم کرتی ہے، ادھر بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ قرآن کے بغیر زندہ نہیں رہتا. جو بولی شاہ قلندر
3 دن 2 دن قرآن کریم سنے بغیر نہیں گزارتا، اس نے 36 سال نماز کے بغیر کیسے گزار لیے، کیسے گزار دیے اس نے؟ پھر یہ بولی شاہ قلندر جوان ہوا، پھر یہ پانی پت ہی میں رہے، 20 برس تک دارالفتہ میں بیٹھ کر دلی میں فتویٰ دیا، پھر مجذوبانہ کیفیت غالب ہو گئی۔ لکھا ہے سوانح حیات میں، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، نعت خوانی ہوتی تھی، نہ ڈھول نہ ڈھپلا نہ تبلا نہ فرنگی نہ ہارمونیم، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جب ہوش میں آتے پھر اس لڑکی کی مکان پر تشریف لے آتے یا اسے بلا بھیجتے، مجھے پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنا، پھر حضرت کی طبیعت پر مجذوبہ کیفیت غالب رہنے لگی، خود بھی اشعار کہتے پھرتے ہر وقت، عشقیہ کلام، اور دوسروں سے بھی سنتے، اور قرآن مجید کی تلاوت جاری رہتی تھی، نماز بھی جاری رہتی تھی کہ اچانک کرنال کے پاس ایک مقام ہے بڈھا کھیڑا، اس کے جنگل میں چرواہوں نے دیکھا کہ بولی شاہ قلندر کی وفات ہو گئی ہے اور تنے تنہا جنگل میں ہے۔ اصل نام شرف الدین بولی شاہ قلندر عرف ہے جو اللہ والوں اور علماء نے دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا قرآن پہ یقین نہیں جمتا۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو بنایا اور سمجھایا، قرآن مجید کی برکت سے اتنا بڑا بڑا بنا دیا کہ پوری دنیا میں ان کے چرچے کر دیے۔ دولت کی وجہ سے نہیں، بنگلوں اور کوٹھیوں کی وجہ سے نہیں، چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر انسان، ایشیا بر صغیر کا عظیم رہنما اور عظیم خطیب، انقلابی خطیب، طوفان برپا کرنے والا خطیب، انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر خطبہ دینے والا خطیب، ختم نبوت کے تاج کی حفاظت کرنے والا خطیب، جب وہ خطابت کے جوہر بکھیرتا تھا تو پوری دنیا ان کو دیکھا کرتی تھی۔ شاہ جی میاں والی جیل میں قید کاٹ رہے تھے، رات کا وقت تھا، سورۃ یوسف کی تلاوت شروع فرما دی۔ سپرڈن جیل جو انگریز تھا وہ سن رہا تھا، چاند کی چاندنی، زبان عطا اللہ شاہ کی، کلام خدا کا، جو دل میں آ گئی ساری جیل۔ اور سپرڈن جیل نے آ کر کے دروازے پہ کہا، شاہ جی کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، کوئی آرزو ہو تو بتاؤ، کوئی حسرت ہو تو بتاؤ، میں پوری کروں گا۔ فرمایا میری سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ اور ان مرزائیوں کو ساتھ لے جاؤ جن کو تم نے پالا ہے، جن کا تم نے بٹا لگایا ہے۔ ان حضرات نے تمام عمر ختم نبوت کی حفاظت میں گزار دی، حج کو نہیں گئے، ساری عمر عمرے کو نہیں گئے، لوگوں نے انتظام کیا، بندوبست کیا، بہت کہا کہ آپ چلے جائیں۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حج کو جاؤں تو مدینے جاؤں گا، روضہ اقدس کے سامنے جاؤں گا، اگر نانا نے یہ پوچھ لیا کہ عطا اللہ صاحب کیا ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا تو جواب کیا دو؟ اس لیے میرا جانے کو دل نہیں کرتا، شرماتا ہوں نانے سے۔ تو جس سال اللہ پاک نے مجھے زیارت حرمین شریفین کی سعادت عطا فرمائی تو وہاں مکے میں ایک آدمی جن کو ہم نیک جانتے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوتی ہیں۔ تیرے پاس دکان کی چابی ہوگی، میرے پاس کھوکھے کی چابی ہوگی، اس کے پاس مکان کی چابی ہوگی، وہ کتنے متبرک لوگ ہوں گے جن کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوگی۔
انہوں نے بتلایا کہ ہم نے ایک دن خواب دیکھا کہ انبیاء کرام طواف فرما رہے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، یوسف علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، سینکڑوں پیغمبر اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ سب سے پیچھے عطا اللہ شاہ چل رہے طواف کرتے کرتے۔ تو پوچھا کہ شاہ جی یہ مقام کیسے ملا انبیاء کے ساتھ مل کر طواف کرنے کا؟ فرمایا اللہ پاک نے ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے میں اجازت عطا فرما دی کہ عطا اللہ شاہ جا میرے انبیاء کے ساتھ مل کر طواف۔ عرض کرنے کا مطلب اور مقصد یہ، کسی کی مخالفت مقصود نہیں، کسی کے ساتھ ضد اور عناد نہیں، بلکہ مقصود ہے ہدایت کہ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے کلمے اور ایمان کی صحیح دولت عطا فرما دے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات لکھ لو، یہ نوٹ کر لو کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے وہ ولایت نہیں، وہ پیرزیت نہیں، وہ کوئی اولیاء کرام نہیں، وہ بزرگان دین نہیں، وہ سراسر دھوکہ ہے، شیطانی چکر ہے۔ اب بتاؤ امام حسین ولی ہے کہ نہیں؟ وہ تو خنجر کی چھاؤں میں بھی سارا خاندان دینے کے بعد بھی ڈھیر لگا ہوا ہے لاشوں کا۔ کئی دن گزر گئے پینے کے لیے بھی پانی نہیں، حسین ایسے وقت میں بھی نماز کو قضا نہیں کرتا۔ تمام صحابہ کرام بدر و حنین میں، خندق و تبوک میں، بڑے بڑے مارکوں میں نماز قضا نہیں کرتے۔ اگر مسلسل جنگ ہو رہی ہے نماز تو کیا قضا کرنا، جماعت بھی قضا نہیں کرتے۔ ایک صف ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت کافروں کے مقابلے میں تلوار چلا رہی ہے، گردنیں کاٹ رہی ہے، اپنی گردنیں کٹا رہی ہے۔ ایک رکعت یہ پڑھ کر چلے گئے، دوسروں نے آ کر دوسری رکعت پڑھ لی۔ اس طرح سے اللہ میاں نے فرما دیا، اور میرے بندوں اور میرے نبی کے غلاموں، چاہے تم نے قبلے سے پیٹھ پھیر لی، چاہے قبلے سے تیرا منہ پھر گیا تو گھوڑے پہ سوار بھی ہو گیا، تیری التحیات بھی چلی گئی، تیرا رکوع سجدہ بھی چلا گیا، لیکن گردنیں تو نے لوگوں کی کاٹی، لہو بہایا، اپنی گردن کٹا دی، گردن کٹا کر قیمہ بنوا دیا۔ او میرے بندے آ جا، میں تجھے اب بھی نماز ہی میں سمجھتا ہوں۔ ورنہ مسئلہ یہ ہے کہ قبلے سے منہ پھرا اور نماز ٹوٹ گئی۔ امن کثیر، اگر تم نے ایک رکعت میں 3 مرتبہ کھجا لیا، خارج کر لی تو نماز ٹوٹ گئی، مگر یہاں تلواریں چلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ اس لیے یہ لڑائی نام تیرا ہے اور میرے بندے لڑائی اصل میں میری ہے، نماز بھی میری، تو بھی میرا، لڑائی بھی میری، کفر اور اسلام کی لڑائی۔ اس زمانے میں تمغے نہیں ملا کرتے تھے، تمغے نہیں تقسیم ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دولت نہیں ملا کرتی تھی، وہاں تو صرف ایک بات تھی۔ تشریف فرما ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف فرما۔ آتا ہے کہ نوجوان یوں جھولی میں انگور ہیں، یوں جھولی میں انگور ہیں، اور 1-2 دانہ یوں ہاتھ میں ہے، یوں کھا رہا ہے، جھولی انگوروں سے بھری ہوئی ہے، ہاتھ میں 2-4 دانے ہیں، کھا رہا ہے۔ حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا یہ کیا ہے، یہ کیا لڑائی ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول اور کافروں کی جنگ ہے۔ ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، محمد کریم کے بعد نبی کوئی نہیں۔ یہ یوں کہتے ہیں، آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ مسلمان نہیں تھا پہلے سے،
کہنے لگا پھر گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہے. اور وہ جو جھولی میں انگور تھے وہ یہ نہیں میرے تیرے جیسا ہوتا، پہلے یوں پلے میں باندھتا پھر کام آ جائیں گے، پھر یوں کندھے پہ ڈالتا شاید کسی وقت کام آ جائیں گے. جھولی یوں پکڑ رکھی تھی، یوں چھوڑ دی، سارے نیچے گرا دیے. اور کہنے لگا اگر اس جنگ میں جا کر کوئی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا گواہ ہوں جنت میں ساتھ لے کے جاؤ. جھولی کے انگور پھینک دیے، ہاتھ کے پھینک دیے، اور جو حلق میں تھا اتنا بھی اچھا نہ سمجھا کہ منہ سے چبا کر نیچے تو اتار لوں، یہ انگلی حلق میں دے کر نکال دیے اور کہنے لگا السلام علیکم، پھر انشاءاللہ میرے نبی آج میری تیری جنت میں ملاقات ہوگی. اور گیا ہے. ایک صحابی واپس آ رہا تلوار تیر اٹھانے کے لیے، پوچھا کدھر آئے؟ کہنا کچھ کام کا وہ ہو. ارے آگے بڑھو، اس پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور پھر یہ نوجوان آگے بڑھا اور کافروں کے جھمگٹے میں جا کر حملہ کیا ہے. کتنے کافروں کو قتل کرتا ہوا اس کے بعد ٹکڑے کر دیا گیا. ادھر کلمہ پڑا ادھر شہید ہو گیا. اور خدا کی قسم کتنا بڑا یقین آیا اس کو اپنے نبی کی زبان کا. انگور پھینک دیے، ہاتھ کے انگور پھینک دیے، منہ میں جو تھے وہ نکال کر پھینک دیے. اور صرف اس بات پر یہ نہیں کہ چلو کلمہ پڑھ کر بیٹھ جاؤں، گیا ہے اور جا کر ٹکڑے کرا. آج ہمیں اللہ پر ایمان یقین نہیں، اللہ کے دیے ہوئے کلمے پہ ایمان اور یقین نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین نہیں. اگر ہمارے یقین صحیح ہو جائے تو یہ سارے نظام عالم کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، پوری دنیا کا نظام صحیح ہو سکتا ہے. مگر ہمارے یہاں تو طریقہ کار ہی کچھ اور بن گئے نا. مبارک ہو آپ لوگوں کو بھائی، آپ سب لوگوں نے گانا سیکھ لیا ہے. کسی ملک کو اگر گانے والوں کی ضرورت پڑی تو ہم سے رابطہ قائم کریں، میں سپلائی کیا کروں گا. قرآن شریف پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، درود پاک پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، استغفار پڑھتے ہوئے گھوٹو لڑتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، اور گانا گاتے ہوئے سب مل کر کے گاؤ، چھوٹے بڑے گاؤ، سارے گاؤ. وہ پہلے نچایا کرتا تھا، یہ گواتا ہے، دونوں کا جوڑ ہو گیا. اس نے سب کو نچایا، وہ خود بھی ناچتا تھا اور اس نے خود بھی گایا اور سب سے گوایا. گاؤ بھائی گاؤ، سبحان اللہ. مسلمان بیروت میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ہم گا رہے ہیں، یہی ہم گا رہے ہیں. مسلمان ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، تم سے ڈوب کے نہیں مرا جاتا. تم نے یہ طریقہ کار سیکھا کس سے ہے؟ تم کہاں سے نکال کے لائے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا حال دیکھو. کہتا یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ ان نے کہا لڑائی کائے کی مکان کی کہ نہیں، خاندانی لڑائی ہے کہ نہیں. لڑائی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کی لڑائی ہے. ہم کہتے ہیں اس کے سوا معبود کوئی نہیں، ہم کہتے ہیں وہ اکیلا ہے، سب کو وہی کھلاتا ہے اور وہی پالتا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں بخار والا الگ ہے، چیچک والا الگ ہے، اولاد دینے والا الگ ہے، شادی کرانے والا الگ ہے، مقدمے جتانے والا الگ ہے، بسوں اور ٹرکوں کی حفاظت کرنے والا الگ ہے. اس نے تو اتنا بڑا یقین کیا کہ جو انگور منہ میں تھا وہ اندر نہ لے گیا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب ہم نے اس کے ٹکڑے اٹھائے، اس کے ٹکڑوں سے بھی، بدن کے ٹکڑوں سے بھی خوشبو آ رہی. تو میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ میں اور آپ کوشش کریں کہ انجام بخیر ہو جائے، آخرت اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، حشر اچھا ہو جائے ہر ایک کا. ورنہ یہ دنیا چند دنوں کا سودا ہے. یہاں لوگ بہت آئے اور بہت چلے گئے، جب جانے لگے تو ان کا کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. کسی کو مجذوب کہتا ہے کہ گندم از گندم برو ید جاؤ از جاؤ،
گندم از گندم بروید جاز جا از مکافات عمل غافل مشو. بھئی اگر گندم بیجو گے تو گندم پیدا ہوگی، جو بیجو گے تو جو پیدا ہوں گے، جو عمل کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے. اور بڑی عجیب بات کہی مجذوب نے، اللہ کی کروڑا رحمت نازل ہو، ان اللہ والوں پر بڑی کمائی کر گئی ہے. کہنے لگا سوچا کر 14 اگست ہو یا 18 اگست ہو کا کوئی بھی ہو، تیرے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اپنا غفلت میں گنوانا ایک دن. جب جانا ہی جانا ہے اس پروردگار کی حضور میں، مالک کائنات کے دربار کی پیشی میں جانا ہی جانا ہے، تو یہ رات برباد نہ کر، یہ دن برباد نہ کر، یہ قیمتی سرمایہ زندگی کو برباد نہ کر. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اچھے بندوں میں شامل فرما. جن لوگوں کا اس بات پر پختہ یقین جم جاتا ہے کہ پروردگار عالم کی ذات نفع اور نقصان کی مالک ہے، عزت و ذلت اس کے اختیار میں ہے، نظام عالم کو چلانا اور اس کو برباد کر دینا یہ اسی کے اختیار کی بات ہے. وہ چاہے تو صبح سے پہلے کسی کو برباد کر دے اور وہ چاہے تو شام کو آباد کر دے. وہ اتنا بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، ہزاروں سال بسنے والی مخلوق کو جو قد و قامت کے اعتبار سے نہایت ہی قوی ہو، ایک سیکنڈ میں ساری قوم کی قوم کو برباد کر دے. کسی زمین پر اگر کسی کو آباد کرنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی. یہی حال انسانوں کی خوراک اور غذا کا ہے. جب وہ کسی کو کھلانے پہ آئے تو پوری دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ کسی کو بھوکا مارنے پہ آئے تو پوری دنیا مل کر ایک دانہ نہیں کھلا سکتی. رب کائنات کا نظام دیکھو، کسی کو تازہ گوشت کھلاتا ہے، کسی کو روڑی پہ پہنچا کر پخانا کھلاتا ہے. ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو گوشت کی خوراک دیتا ہے. شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کو بڑا عجیب طریقے سے دہرایا. فرمایا آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغوں ہوا ماہی دہد، بندگارا دولت و شاہی دہد. فرمایا ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو مچھلیوں کی کباب کھلاتا ہے، مچھلیوں کا گوشت کھلاتا ہے، اور بندوں کو بادشاہت اور تخت و تاج عطا کرتا ہے. اور فرمایا ماں باپ اکڑ نہ کرے کہ اولاد ہم بناتے ہیں. فرمایا بے پدر فرزند پیدا او کند، بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند. بغیر باپ کی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا، اور ادھر 3 دن کی عمر ہے، اور ماں کی جھولی کا منبر بنا کر عیسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خطاب کر دیا، تقریر کر دی. تو آج بھی کسی کو اس طرح سے نوازا ہے. فرمایا آیا کہ پوشیدہ سنجابو صبور، دیگر خفتہ برہنا در تنور. ایک کو تو اتنے کپڑے اور جوڑے عطا کیے کہ پہننے کا نمبر نہیں آتا، اور ایک کو اتنا غریب بنا دیا کہ وہ شام کو تندور تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے. حضرت شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی طرح سے
حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا کلام بھی بڑا عجیب ہے. فرمایا یکے بر حسیرو یکے بر سریر، یکی بر حسیرو یکی بر سریر، یکے در پلاسو یکے در حریر. ایک کو مخمل پہ سلاتا ہے اور ایک چٹائی پہ سوتا ہے، ایک وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کر گزارا کرتا ہے اور ایک ریشمی لباس پہنے پھرتا ہے. فرمایا یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے نیک خلقو یکے تندخو، یکے بردبارو یکے جنگجو. فرمایا ایک کو ایسا نیک اخلاق پروردگار عالم عطا کر دیتے ہیں کہ جو آدمی ملے ملاقات کرے جی چاہتا ہے دوبارہ ملوں گا، اور ایک آدمی ایسا بنا دیا کہ وہ سر کھلاتا پھرتا لڑنے کے لیے، کہیں نہ کہیں میری بھیڑ ہو جائے. اور ایک ایسا ہے کہ دو گالیاں دے لو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اور ایک آدمی بہانے بہانے لڑائی تلاش کرتا پھرتا. پروردگار عالم نے الگ الگ خصلتیں بنائی. فرمایا یکیرا شب و روز مصحب دست، یکیرا شب و روز مصحب دست، یکے خفتہ در کنج میں خانہ مست. ایک کا ایسا مقدر بنا دیا کہ وہ رات دن اللہ کا کلام پاک ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، زبان سے تلاوت کر رہا ہے، دل سے سوچ رہا ہے. اور ایک ایسا بد نصیب بنا دیا کہ وہ شراب کھانے کے اندر شراب پیے ہوئے پڑا اور وہی مر جاتا ہے. تو مالک کائنات کا نظام ہے یہ، وہ جس کو چاہے جس طرح سے رکھے، جس طرح سے چلائے. کبھی انبیاء کرام کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ ادھر انگلی کا اشارہ ہو ادھر چاند کا کلیجہ گر جائے. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ ہو اور ادھر کلیجہ گر جائے چاند کا. کیا انداز ہے. اور کبھی حالت یہ ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ رکھے ہیں. کبھی اتنا بڑا اختیار دیا، اتنا بڑا مالک بنایا، کبھی اتنا بڑا بنا دیا کہ کالی کملی والے تیری انگلی کا اشارہ اور چاند کے ٹکڑے میں کر دوں گا. اور کبھی کبھی یہ غزوہ خندق احزاب ہے، ادھر کھدائی ہو رہی ہے، صحابہ کرام اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر کے مٹی کی ادھر ادھر پھینک رہے ہیں. بہت بڑا پتھر آ گیا، اس کا کھودنا مشکل ہو رہا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے فرمایا تم مٹی ٹوکری بھرتے جاؤ اور میں اپنے مبارک سر پہ اٹھا اٹھا کے لے کے جاؤں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھ رہے ہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پہ اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. صحابہ کو رجس آیا، شوق آیا، شوق میں آ کے کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. او پروردگار عالم تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اتنے بڑے مجاہد کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے جو ہر معاملے میں ہمارا شریک ہے. ہم ٹوکری اٹھاتے ہیں تو وہ بھی اٹھاتے ہیں، ہم کدال لے کر زمین کھودتے ہیں، جو پتھر کسی سے نہ ٹوٹا وہ آمنہ کے در یتیم کے ہاتھوں سے توڑ دیا گیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصر والمہاجرہ. اور میرے پروردگار دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں، دنیا کا آرام کوئی آرام نہیں، دنیا کا چین کوئی چین نہیں، دنیا کا سکھ کوئی سکھ نہیں. میں تو تجھ سے مانگتا ہوں فاغفر الانصار والمہاجرہ، اور میرے پروردگار میرے انصار کو معاف کر دے،
میرے مہاجرین کو معاف کر دے. ماشاءاللہ زبردست قاری. نبی اپنے وقت پہ نماز پڑھے, نبی اپنے وقت پہ روزہ رکھے. جہاد میں یہ نہیں کہ امت کو بھیج دیا خود آرام سے بیٹھے ہوں, ساتھ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سر مبارک پہ ٹوکریاں اٹھا رہے ہیں, پتھر توڑ رہے ہیں. بھوک لگی ہے تو ایک وقت میں 2 پتھر اپنے پیٹ مبارک کے باندھے. سبحان اللہ. اور یہاں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ 36 سال تک پانی میں کھڑے رہے, ٹانگیں مچھلیاں کھا گئی, پیر مچھلیاں کھا گئی. اللہ میاں کہتا رہا نکلا, آ جا ادھر باہر. کہنے لگا نہیں, مجھے علی بنا دے جب نکلوں گا. کہتے نیچے کا دھڑ سارا ہی کھا گئے, جانور کھا گئے. 36 سال پانی میں کھڑے رہے. ان گدوں سے کوئی یہ پوچھے کہ 36 سال کی نماز کہاں گئی, 36 سال کے روزے کہاں گئے, 36 سال کے سجدے کہاں گئے, 36 سال کی تلاوت کہاں گئی, 36 سال کا درود شریف کہاں گیا, 36 سال محمد کی غلامی کہاں گئی. پھر کہتے 36 سال کے بعد اللہ میاں نے کہا جا تو علی تو نہیں بن سکتا, علی تو ایک ہی تھا, جاؤ ہم نے تجھے وہ علی بنا دیا. میرے پاس مستقل کتاب ہے جس میں سمان حیات ہے شاہ شرف الدین رحمت اللہ علیہ عرف بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی. بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ فخر الدین رحمہ اللہ بہاولک زکریا ملتانی کا داماد ہے. بولی شاہ قلندر کا بہاولک زکریا ملتانی نانا ہے. حضور حق سے دعا مانگ رہے ہیں 2 صحابی. سبحان اللہ. ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے, یا اللہ بنگلہ دے دے, الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے, میری شادی اس سے ہو جائے. یہی دعا مانگیں گے نا. کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجر کی شادی مانگیں گے نا. بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے, دولت مانگیں گے, سونا چاندی مانگیں گے, بے وفا چیزیں مانگیں گے. آؤ میں تمہیں بتلاؤں, محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے. ایک کہنے لگا الہ العالمین کل کفار سے مقابلہ ہوگا, مجھے توفیق عطا فرما, میں اس میں شریک ہوں. کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں. دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین کل کافروں سے مقابلہ ہوگا, میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو, کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائیں مر جائیں, پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں, پھر وہ مجھے قتل کر دیں, پھر وہ مجھے شہید کر دے, پھر وہ میرا ناک کاٹ لے, پھر وہ میری زبان کاٹ لے, پھر میرے لب کاٹ لے, پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا, میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں, اتنی بات ہے جواب کس چیز سے دوں, تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی. یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی, اور مرد تو مرد رہے, عورتوں نے کمال کر دیا, یہی دعا مانگا کرتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی, بڑی لمبی دعا فرمائی. ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی, قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا. فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں. عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے دعا فرما دی. چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی, شہادت کا درجہ مل گیا. اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی. آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے, ہتھیار ڈال دیے ہیں, بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے,
عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے. اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کرے تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے, قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے. ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا. صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا, اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب, یہودیوں نکلو عرب سے, چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے. قرآن نے کہا چلے جاؤ, حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی, ان کو وہاں سے نکالا. اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے. میں بڑا حیران ہوں, کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں, الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. سارے جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے. تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا, دولت کا, ایمان کی بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے, یہودی بناتے. اور یہ پینے والی تمام شربت, یہ بوتلیں, یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار, یہودیوں کے کپڑے مزیدار, اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا ہے. مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی, ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا, تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے, تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے. خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی, مزاج بگڑ گیا, عادت بگڑ گئی, تباہی پھر گئی, بچے بگڑے, جوان بگڑے, بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. جو چیز بناؤ گے غلط, جو چیز بناؤ گے غلط, وہ آگے چلتی. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے, جو مرنے کی بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے, اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی, حشر اچھا ہو جائے گا, تمام زندگی اچھی بن جائے گی. اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبان نہیں آتی. مجدد صاحب کے پوتے کو ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں, دنیا ہی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے, اتنا پاک ایمان رکھتے تھے
اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہو کہ ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا، وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو، دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے. بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر دے. دعا مانگی. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے. اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں. اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے. حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے. حضرت پر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو. لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے، دکھائی دے. مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی اس لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے. کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں. فرمائے کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے. فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے. شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے. خود مولانا نانو سے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے. مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے، بلاوا تو کئی دن پہلے تھا، آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو، کوئی بھی ہو، وهو مؤمن، وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ،
अल्लाह पाक फरमाते हम नेक काम करने वालों को यूं ही अजर दिया करते हैं, यूं ही बदला दिया करते हैं। इससे ये बात साबित न कर लेना कि बुजुर्गान दीन को उनकी कब्रों पे जो कुछ होता है सब कुछ वो पता लगा लेते हैं। कैसे लगा लेंगे, उनको क्या ही लगे। अगर उनको पता चल जाए तो वो नाजायज खुराफात और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के खिलाफ जो कुछ वहां होता है वो उसको कभी भी बर्दाश्त ना करें, वो उसको कभी भी अपनी कब्र के नजदीक ना होने दें। हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कैसा लगा है आपको बयान हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी की बेटी की शादी मुल्तान शहर के औलिया हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी एक बहुत बड़े अल्लाह वाले और नेक बुज़ुर्ग थे। उनके हवाले से कारी हनी मुल्तानी साहब आपके सामने बयान फरमा रहे थे। बू अली शाह कलंदर जो हैं वो भी उन्हीं के औलाद में से हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहना ज़रूर बनता है। और अल्लाह ताला हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह मुल्तानी की मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला कारी हनी मुल्तानी साहब की मग़फ़िरत फरमाए, उनका दर्जा बुलंद फरमाए और उन दोनों हस्तियों को अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो दोस्तों, खूबसूरत अंदाज़ के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ आप बयान समात फरमा रहे थे कारी हनी मुल्तानी साहब का। तो उम्मीद है आइंदा भी इसी तरह कारी हनी मुल्तानी साहब के बयान को सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें, फैमिली के साथ भी शेयर करें ताकि सब दोस्त सदक़े जारिया में शामिल हो सकें और ढेर नेकी कमा सकें। दोस्तों इंशाअल्लाह हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बयान में। तब तक अल्लाह हाफिज़।